السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلوا علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اہل سنت، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ان دنوں مدارس کے سالانہ جلسے چل رہے ہیں جس میں فقیر قادری الحمدللہ رب العالمین مسلسل ایک مہینے سے لگاتار ہر دن تبلیغی دورے پر ہے۔ اس لیے کثرت اسفار کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں میں آپ سے شیئر نہ کر سکا۔ آپ جانتے ہیں کچھ دنوں پہلے میری ایک کلپ آئی تھی، مولوی امتیاز پلامبی جو دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس مولوی کے تعلق سے جس نے جامعۃ الرضا کے جماعت سادسہ کے ایک پرچے پر جو مطالعے کا پرچہ تھا اسام الحرمین کے حوالے سے، اس پر اعتراض کیا تھا اور جماعت اہل سنت پر بے بنیاد الزامات لگائے تھے، اور اس نے حسام الحرمین کو یہ کہا تھا کہ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے عربی زبان میں اردو کا ترجمہ کیا اور غلط ترجمانی کر کے یہ فتاویٰ لے لیے۔ اس شخص کے جملوں سے پتہ چل رہا تھا کہ جس طرح دیوبندیت پہلے بے بس تھی اور آج بھی اسی طرح بے بس ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس سال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ علماء حرمین طیبین کی تصدیقات لینے کے لیے گئے تھے، اسی سال خلیل احمد امبیٹوی جو براہین قاطعیہ کا نامزد مصنف ہے لیکن حقیقت میں رشید احمد گنگوہی اس کا مصنف ہے، وہ وہاں پہنچا ہوا تھا۔ جب شریف مکہ نے اس سلسلے میں گفتگو کی، اس نے وقت مانگا اور ایسا وقت مانگا کہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کو اردو نہیں آتی تھی۔ تو اگر تیرے اندر دمخم ہے اور کچھ جانتا ہے تو حسام الحرمین کی تصدیق نمبر 5 کا مطالعہ کر لے، اور پھر میں نام نہیں بتاؤں گا، خود ہی جا کر پڑھ اور پھر اس میں جا کے دیکھ کہ وہ عالم جنہوں نے 5ویں نمبر کی تصدیق کی ہے وہ اردو جانتے تھے کہ عربی جانتے تھے اور کہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس میں صرف اہل عرب ہی کی تصدیقات نہیں ہے بلکہ اس کے اندر عجم سے تعلق رکھنے والے عالم دین جو وہاں پر رہا کرتے تھے ان کی بھی تصدیق موجود ہے۔ تو یہ بہانہ کرنا کہ ان کو اردو نہیں آتی تھی، اعلیٰ حضرت نے غلط ترجمانی کر دی، تو ابے اگر یہی مسئلہ ہے تو تم نے جو المحنت نکال کر کے اور ایک ڈھنڈورا پیٹا ہے اور اپنے ہی مولویوں سے تصدیقات لے لی ہیں، تمہیں تو بڑا ناز ہے نا عربی دانی پر۔ تو تم نے اگر تمہارے بقول اعلیٰ حضرت نے ایسا کیا ہے تو تمہارے اندر دمخم تھا تو اعلیٰ حضرت کے خلاف کچھ لے کے دکھاتے۔ آج تک بے بسی اور لاوارسی کا دکھڑا رو رہے ہو، حقیقت میں لاوارث ہو اس لیے رو رہے ہو۔ اب میں پچھلی بات پر گفتگو نہ کرتے ہوئے بروقت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولوی امتیاز پلامبی، تم نے جو چیلنج مناظرہ قبول کیا ہے اچھی بات ہے، قبول کر لیا ہے، لیکن تاریخ بڑی لمبی رکھ رہے ہو کہ رمضان شریف کے بعد۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف کے بعد نہیں، اگر ہمت ہے تمہارے اندر تو تم رمضان شریف سے پہلے یا رمضان شریف میں 2-4 دن رہ گئے ہیں یہ، ورنہ رمضان شریف کے پہلے عشرے میں کسی دن کا تعین کرو۔ اور سنو، ہم یہ ثابت کریں گے کہ اشرف علی تھانوی اپنی عبارت کی روشنی میں پکا کافر ہے، رشید احمد گنگوہی پکا کافر ہے، خلیل احمد امبیٹوی پکا کافر ہے، قاسم نانودوی پکا کافر ہے، اور ان کی عبارات
قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہے، اور تم یہ ثابت کرنا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے غلط تصدیقات لی ہیں، اور ہم تمہارے مولویوں کی عبارت سے بفضل ہی تعالی یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ان کی عبارات میں جو علماء متکلمین کے یہاں تاویل بعید کا اعتبار ہوتا ہے، ان کے یہاں وہ تاویل بعید بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ برابر اکابر علماء جب بات میری اور تمہاری چل رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں اکابر کی طرف دم دبا کر کیوں بھاگ رہے ہو؟ اور جس حافظ اصغر علی کا تم نے نمبر پڑھوایا ہے، وہ مردود زمانہ نے نہ جانے اپنے موبائل کے اندر کیا کر لیا ہے کہ جب فون لگوایا میں نے تو بار بار بزی جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جس طرح تمہارے آباء و اجداد، تمہارے پیر، تمہارے مولوی قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے، آج تم بھی وہی دھول جھونکنے کا کام کر رہے ہو۔ دعویٰ بڑا لمبا کیا تھا کہ میں نے چاروں عبارتوں کو اپنے علماء کی تشریحات سے پہلے پڑھا، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید تمہیں کچھ نیا ملا ہوگا، لیکن وہی جو الیاس گھمبن آج تک، اور وہی جو رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیٹوی آج تک تم لوگوں کو دے کر گئے، وہی تم گھسے پٹی باتیں اور وہی پرانی باتیں کر رہے ہو۔ اب سنو، مشورے تم نے دیے ہیں، مناظرہ سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں ہوگا، ہمت ہوگی، دمخم ہے، صحیح نمبر ہمیں پرووائیڈ کراؤ اور صحیح نمبر ہمیں دو، اپنے اسی جگہ ڈالو جہاں ڈالا تھا، اور ایسا نمبر دو جو نمبر باقاعدہ لگے اور اس سے بات چیت ہو سکے۔ پہلے شرائط مناظرہ طے ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھ کر شرائط مناظرہ، پھر اس کے بعد جو ہے تاریخ مناظرہ متعین ہوگی۔ ٹاپک ہمارا یہ رہے گا کہ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیٹوی یہ سب کافر ہو چکے ہیں، اور یہ بھی تم قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کے مغالطہ دے رہے ہو کہ ان عبارتوں پہ بہت مناظرے ہو گئے۔ یاد رکھنا، یہی گندگی تو ہے تمہارے مذہب کے اندر، جس گندگی کو ہم نے ہمیشہ نکالنے کی کوشش کی، لیکن تم نے ہمیشہ ہمیں اپنا دشمن سمجھا۔ کاش اگر تم یہ سمجھ جاتے کہ ان مولویوں نے گستاخی کی ہے، اور کلمہ ہم نے ان مولویوں کا نہیں پڑھا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پڑھا ہے، لہذا جو بھی گستاخی کرے گا سرکار علیہ السلام کی وہ پکا کافر ہے۔ اگر تم نے یہ کر لیا ہوتا تو شاید تمہاری آخرت تباہ ہونے سے بچ گئی ہوتی۔ اب اگر تم نے دو تین باتیں مشورتاً یا یوں کہیے کہ اپنی طرف سے شرائط کے تو شکل میں پیش کی ہے، تو میں بھی کہہ رہا ہوں مناظر تمہیں رہنا پڑے گا، اور الحمدللہ رب العالمین میرے نام کے انتخاب کی بات ہے تو میں مناظر رہ لیتا ہوں، میں مناظر رہوں گا، ادھر سے تم مناظر رہو، باقی اس کے بعد میں انشاءاللہ الرحمن باقی بات بعد میں ہوگی۔ ابھی صحیح نمبر پرووائیڈ کراؤ، اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن شرائط مناظرہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن جو تاریخ مناظرہ ہوگی اس میں ہم لوگ آئیں گے۔ مناظرہ کوئی سی سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں، آمنے سامنے ہوگا۔ جگہ کا انتخاب بھی تم نے کہا کہ ہم نے تو گھر میں گھس کر کے تمہیں ہرایا ہے، تو آ جاؤ ایک بار اور آزما کے دیکھ لو، اگر گھر میں گھسنے کی طاقت ہے تو آؤ، اور انشاءاللہ الرحمن پھر بتاتے ہیں ہرایا کس نے ہے۔ ورنہ مناسب جگہ، ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں تمہیں بھی اعتراض نہ ہو اور مجھے بھی اعتراض نہ ہو۔ میں جواب کا انتظار کروں گا، اور الحمدللہ رب العالمین اہل سنت کل بھی حق پر تھے، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ نہ تم سے کل ہم نے کبھی خوف کھایا تھا، نہ آج کھاتے ہیں، نہ کبھی کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے، حق بولنے اور حق کو حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔